والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم ادان من آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 114 115 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ مناطیر کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا مکان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى، ارشاد فرمایا کہ نبی کے لیے والذین آمنوا اور ایمان والوں کے لیے ان یستغفروا کہ مغفرت طلب کریں للمشرکین مشرکوں کے لیے مغفرت طلب نہ کریں، ولو کانوا وہ اولی القربى چاہے وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، اگر وہ کافر ہیں مشرک ہیں شرک کرنے والے ہیں بت کی پوجا کرنے والے ہیں ان کے لیے آپ دعائے مغفرت نہ کریں من بعد ما تبین کہ واضح ہو گیا لہم انہم اصحاب الجحیم کہ یہ دوزخی ہیں، یہ دوزخی ہیں۔ حضرت حق علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص یا دوسرے شخص طواف کرتے ہوئے اپنے مشرکین والدین کے لیے دعا کر رہے تھے، آپ نے منع کیا ایسا نہ کرو۔ پھر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، یہ بات جب پہنچی تو قرآن کریم میں آیت نازل ہو گئی کہ حبیب منع کر دو، جو شرک کرتا ہوا جو کافر مر گیا اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے۔ کوئی لا کر اس آیت کو لا کر میرے آقا کی اہل بیت میرے آقا کے والدین کریمین پر لا کر چسپا کر دیتے ہیں، لیکن میں تو اس بات کو جانتا ہوں کہ ابن العربی ایک بہت بڑے پائے کے عالم دین گزرے ہیں۔ قاضی ابو بکر ابن العربی ان سے سوال کیا کہ آپ ان کے والدین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو میرے آقا کے والدین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہا وہ دوزخی ہیں، وہ ملعون ہیں۔ او بھائی میں یہ تو ایک بات جانتا ہوں، اگر عائشہ کی روٹی پہ ہاتھ لگ جائے تو وہ روٹی نہ پکے، اگر میرے حبیب کا بدن جس بدن سے ٹچ ہو جائے کیا اس کو جہنم جلائے گی؟ اور جس نے میرے آقا کی خاطر پتے چبائے ہوں پتے کھائے ہوں شب و روز ساتھ رہا ہو کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہارا اپنا عقیدہ ہوگا لیکن ہم اس چیز کی قائل نہیں ہیں، لکھی ہوئی ہیں لیکن کتاب میں تفسیر میں آیا کہ وہ ضعیف حدیثیں ہیں۔ آگے ساتھ فرما اب تفصیل آ گئی تھی، اب وہ اس کی وضاحت آئے گی۔ دیکھو آگے نہیں پڑھتے ہیں، آگے پڑھیں وما كان استغفار لابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور نہ تھا استغفار ابراہیم کے لیے اپنے باپ کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے لگے، آگے نا بات آگے نا، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کر کیونکہ وہ مشرک تھے دعا کرنے لگے، مگر موعدۃ وعدها ایاہ، لیکن آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا، آگے کی تفصیل آئے گی، ان سے وعدہ کیا تھا ایاہ، فلما تبین لہ،
اور جب ظاہر ہو گئی کہ انہ عدو للہ، کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرہ من، آپ ان سے بیزار ہو گئے، کہا یہ ایمان لانے والا نہیں۔ وہ بات پچھلی آیت اس آیت سے آ کر ملی ہے، یہ ان کے لیے تھا، اس کو لا کر اس پہ چسپاں کر دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم جو ہیں بڑے نرم مزاج اور بڑے بردبار تھے۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور اللہ گمراہ کر دے کسی قوم کو اور بعد سے ہدایت دینے نہ، اور اسے ہدایت دینے کے لیے حتیٰ یہاں تک یبین لہم، بیان کر دے، ما یتقون، انہیں بچانا چاہیے، انہیں بچنا چاہیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا اور سننے والا ہے۔ میرے عزیز، ان آیت میں وضاحت ہو گئی اس بارے میں۔ یہ آیت ہے، اس میں تو بڑی تفصیل ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کوئی کیسے، لیکن میں صرف یہی کہوں گا کہ اس بحث میں نہ پڑھنا بہتر ہے۔ اللہ کے حضور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔